أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے مسلمان بھائیو، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کا مقام اس حدیث کے حوالے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جب میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو میرے اتنے امتیوں کے بخشانے کا اختیار دیا ہے اتنا کہ قبیلہ بنو نذیر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کروڑوں جو سے گناہ گار ہیں امت مصطفیٰ کے، ان کو تو صرف یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی ان کو دے دکھیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ان کا غلام ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت کبریٰ کا اختیار ہے۔ آپ کی شفاعت کے بغیر کوئی صافوا کتنا بھی بڑا ہوگا، غوث ہوگا، قطب ہوگا، ابدال ہوگا، کلندر ہوگا، صحابی ہوگا، اہل بیت میں سے ہوگا، آپ کی شفاعت کے بغیر، آپ کی شفاعت کے لیے یہ ایک مور ہے، اس کے لگے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، میں آپ کو حضرت اویس کرنی آپ کی ایک زندگی کا کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، والدہ کے ساتھ بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیے، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے مقامات سے سرفراز کیا۔ اس طرح ہے کہ دوستوں، آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیے، آپ صرف ایسے کرنا کہ ان کی زیارت مسجد میں کرنا۔ حضرت اویس کرنی نے وہاں سے سفر کا ارادہ فرما لیا۔ آپ جب وہاں پر پہنچے، مدینہ پہنچے، تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آپ مسجد پہ تشریف نہیں رکھتے، آپ اس وقت اپنے گھر پر موجود ہیں۔ تو جب ان کا یہ دل کہا کہ میں گھر پر زیارت کروں، تو فوراً اپنی والدہ محترمہ کے وہ لفظ یاد آ گیا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوں تو آپ ان کی زیارت سے یہ مستفید ہو لینا۔ تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ آپ نے والدہ کی جیسی نصیحت تھی، ان کی باتیں تھیں، ان کی ذہن پر سوار تھیں، وہ کی باتوں پر عمل کرتے واپس آ گئے، وہ ان کے گھر نہ گئے۔ اب پھر دوسری مرتبہ ان کی والدہ نے بھیجا، تو والدہ نے یہ تاکید تھی کہ آپ نے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ سے ان کے گھر ملنا ہے، کا ان کی رہائش گاہ پر جا کے ملنا ہے، ان کے استانہ آنے پر جا کے ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم یہ اویس کرنی یہ آپ وغیرہ چل پڑے۔ کافی چل کر آپ جب وہاں پر آئے تو معلوم ہوا کہ آپ اپنا استانہ مبارک پر موجود نہیں ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہ موجود ہے۔ تو پھر جب آپ کے ذہن پہ اپنی والدہ کی جو سی ایک نصیحت ہے، ایک تاکید، ایک جو ان کا فرمان تھا، حکم تھا، وہ ان کے ذہن پہ موجود تھا، ان کو وہ بات یاد آ گئی۔ تو اب وہ پھر دوسری مرتبہ ان کے پیچھے نہیں گئے اور واپس گھر چلے آئے۔ تو یہ تھی دوستوں اور بھائیوں حضرت اویس کرنی، جن کا بہت بڑا امت محمدیہ میں مقام ہے، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے مقام کی تعریف کی ہے۔ اور آپ میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی اتنے باعظمت یہ بزرگ ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ ایک خواہش پیدا ہوئی، کاش کہ یہ ان کا مقام ان کو مل جائے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں حضرت اویس کرنی کے والدہ کی نصیحت اور ان پر عمل کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔